بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ آندے چیتے آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں۔ غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے، دھوپاں بارش سردیاں سب کچھ جردا اے۔ غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے، دھوپاں بارش سردیاں سب کچھ جردا اے۔ گوڑے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں، سنگھنے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ آندیاں چیتے جد وفاواں جد وفاواں وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ باپ کدے وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں، باپ کدے وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں، او رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں، کھلوندا سر دے اُتے کدے وی ڈگن دیندا نہیں۔ باپ کدے وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں، باپ کدے وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں، او رہندا سر دے اُتے کدے وی ڈگن دیندا نہیں۔ کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں، کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ باپ دے ہوندیاں رحمت رب دی رہندی اے، گھر وچ برکت ہوندی رہندی اے۔ باپ دے ہوندیاں رحمت رب دی رہندی اے، گھر وچ برکت ہوندی رہندی اے۔ رب دا کرم تے نبی دی رحمت ہوندی اے، رب دا کرم تے نبی دی رحمت ہوندی اے۔ شاناں کی دساں یارو باپ دیاں، آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ کرم ہے رب دا یاروں اس دے گھر اُتے، کرم ہے رب دا یاروں اس دے گھر اُتے،
باپ دسایا سلامت جس دے سر اتے باپ دسایا سلامت ہے جس دے سر اتے رہندیاں او دے نال دعاواں باپ دیاں رہندیاں او دے نال دعاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ گراواں باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ گراواں باپ دیاں درود شریف پڑھے سارے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملک محمد اکرم صاحب مرحوم مغفور انہوں نے سال ثواب دی خاطر دعائے مغفرت دلائی اللہ رب العزت دے گھر دے اندر اکٹھے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور دی مغفرت بخشش فرمائے اللہ کریم مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے قبر تے رحمت دا نزول فرمائے اللہ کریم انہوں نے جنت الفردوس دے اندر داخل نصیب فرمائے لوائقین نو اہل خانہ نو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل وجر عظیم عطا فرمائے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں بس انہوں نے آن تک بندہ نچیز تھوڑی خدمت دے اندر حاضر خدمت ہے ختم کل دے موقع تے باپ دی شان و عظمت دے حوالے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل کیتی سی دوبارہ پھر بھی نظم دی صورت دے اندر کچھ بیان کیتا گیا قرآن مقدسہ دے اندر سورت یوسف بڑی وسیع اور طویل سورت ہے اور قرآن پاک دے اندر سابقہ قوموں دے واقعات سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام دے واقعات یہ اس امت دے واسطے سبق نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے بڑی آزمائشاں ویکھیاں اور آپ دے باپ یعقوب نے 40 سال اپنے بیٹے دی جدائی برداشت کیتا حتیٰ کہ بیٹے دی جدائی دے اندر رو رو کے آپ دی اکھاں سفید ہو گئی اکھاں دی بنائی روشنائی ختم ہو گئی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل دے ای انبیاء دا واقعہ سورت یوسف دی سورت دے اندر اس قرآن مقدسہ دے اندر کیوں نازل فرمایا قرآن دا انہوں حصہ کیوں بڑھایا ساڑھے واسطے اس دے اندر کیا درس ہے کیا عبرت ہے کیا سبق ہے تو دوستان گرامی اس صورت نو اگر پڑھیا جائے اس دا ترجمہ تفسیر نو اگر ویکھیا جائے تو اس دے اندر ساڑھی زندگی تے تمام تر معاملات جڑے نے وہ موجود نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو خواب آیا سی خواب دے اندر آپ نے ویکھیا کہ چند سورج اور ستارے ابن سجدہ کر رہے ہیں خواب دے اندر سورت دے پہلی آیت دے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس خواب دا ذکر فرمایا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد صاحب دے اگے بیان کیتا والد صاحب نے خواب سن کے اے منع کیتا کہ اس گل نو بھائیاں تک نہ دسے مگر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے 3 بیویاں سن انہاں بیویاں وچوں ایک بیوی نے گل سنی تے انہاں وچوں جڑے بیٹے سن اس بی بی دے وچوں انہاں نے اپنے بچیاں دس دیتا کہ یوسف تے اس طرح باپ دے سامنے بڑا اپنے آپ نو بنا رہا ہے پیش کر رہا کہ میں نے چند بھی سجدہ کیتا سورج بھی سجدہ کیتا 11 ستارے بھی میں نے سجدہ کیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ قمر ظہور ترابی صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ وہ اپنی نورانی وجدانی گفتگو دے نال سڑے دلانو منور فرمان گے بس میرا ٹائم ختم ہے آپ دا انتظار سی اللہ رب العزت آپ دا آنا تمامی حضرات
بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام دے اندر با آواز بلند درود و سلام دا نظرانہ پیش فرما. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد الصلاة رون کے بز مبلغ اسلام خطیب پاکستان بطل حریت قاطع نجدیت رافع شرک و بدت حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ عمر دراز گولڑی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ گولڑا شریف خطیب و امام مرکزی مسجد حاضہ سماجی و مذہبی شخصیت عزت مآب بابر لدرہ صاحب آپ 86 شمالی بابقار ملنسار شخصیت عباس لدرہ صاحب ملک صابر اوان صاحب اور دیگر معززین گاؤں سیاسی سماجی مذہبی معزز قد آور شخصیات. اج دی تقریب ملک محمد اکرم اوان مرحوم ملک مظہر حسین اوان مرحوم دے لخت جگر انہاں دی روح نو اصال ثواب دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. ملک محمد ذیشان اوان صاحب ملک محمد عمران اوان صاحب ملک محمد رحمان اکرم صاحب انہاں صاحبزادگان نے اج اپنے والد گرامی دی قبر دی مٹی نو سلامی عقیدت پیش کرنے واسطے اس ختم پاک دی محفل دا اہتمام کیتا. انہاں شہزادگان نے ایک قدم اٹھا کے دسیا ہے کہ ماپے جگ چھڑ کے ٹر بھی جان حلالی پھر بھی ماپے انو پلان دینے. میرا مالک انہاں دی اس حسین فکر نو اور خوبصورت کاوش نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. ملک محمد اسلم اوان صاحب ملک محمد اسمت اوان صاحب ملک محمد اشرف اوان صاحب ملک محمد خالد اوان صاحب یہ برادران نے ملک اکرم اوان مرحوم دے انہاں دی سرپرستی دے اندر اور بالخصوص میرے درینہ دوست اور میرے وفادار برادر ملک صابر اوان صاحب انہاں دی خوبصورت کاوش میرا اللہ مرحوم نو پل پل کروٹ کروٹ جنت دی ابدی بہارہ نصیب فرمائے. میرے تو قبل حضرت نے بڑے باکمال انداز دے اندر بحمداللہ بارگاہ محمد و آل محمد وچ نظرانہ ادب پیش کیتا. فقیر بھی وعدہ دے مطابق حاضر ہے. ملک صابر اوان صاحب نے حکم دیتا ہے کہ مرحوم دی مغفرت اور بخشش واسطے آل نبی اولاد علی دی شان بیان کرو. اینا دی ڈیمانڈ ہے اللہ اکبر کبیرہ. میں باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا. ایک دفعہ سیدہ آمینہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک حضور دے والدین قریبین انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے با آوازی بلند کہہ دو سبحان اللہ. میں انشاءاللہ جڑا ٹاپک دیتا گیا ہے 3 تو قبل قرآن و حدیث دے دائرے وچ رہ کے انہوں کمپلیٹ کرانگا. میں اپنی گفتگو دا آغاز دوران خطبہ جڑی میں قرآن چو آیت پڑھی ہے یہ آپ دی علم دی اندر ہے کہ ایک قرآن آسمانی کتاب نہیں توریت زبور انجیل یہ بھی آسمانی کتابان. احباب جی بقار آمنت باللہ و ملائکتہ اگے کی یہ وکتبہ کتاب دی جمع میں کتب یہ کتب یہ دی اندر توریت زبور انجیل اور قرآن یہ چارے آسمانی کتاباں نے. میں پہلی بات کرن لگا مرحوم دی مغفرت واسطے اور یقیناً یہ شرف قبولیت اختیار کرے گی. لوگوں کوئی شک نہیں توریت زبور انجیل یہ آسمانی کتاباں نے پر انہاں نو انج دا قاری نہیں ملیا جکن دا قاری قرآن نو ملیا.
پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ انہوں نے سمجھ آئی ہے، کھل کے آکو سبحان اللہ۔ میں پھر رپیٹ کرنے لگا، توریت، زبور، انجیل کوئی شک نہیں ایک کلام خدا ہے، آسمانی کتاباں نے بھیجیا، رب نے لے کے جبریل آیا ہے، لیکن انہوں انج دا قاری نہیں ملیا جکن دا قاری قرآن نو ملیا۔ میں پھر ایکسپلین کرنے لگا، انہوں کسے بغیر دھڑ تو نہیں پڑھیا، ایک قرآن ہے جی دی تلاوت علی دے پتر نے بغیر دھڑ تو کی تھی۔ دھڑ کربلا دے اندر سر لیزے دی نوک تے اباب ذوالفقار حسین ابن علی نے قرآن دی تلاوت بغیر دھڑ تو، یا حسین بغیر دھڑ تو قرآن دی تلاوت راز کیے تو سید الشہداء، امام الشہداء، شہنشاہ کربلا مولا حسین جے سر انور وچو ایک پیغام آیا ہے، میرا نانا محمد جو کہہ گئے سن جتھے حسین ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا۔ جڑے حسینیوں ایک واری مولا حسین دی بارگاہ بھی سلام ادب دے طور تے بازو پار کڑ کے آکھو سبحان اللہ۔ احباب ذوالفقار شمع رسالت پروانوں جتھے قرآن ہوئے گا اتھے حسین ہوئے گا۔ احباب ذوالفقار کریم نبی نال وفا کرن والے حضرات بیٹھے ہو لوگو، اے میرے امام نو اعزاز حاصل ہے، اسے واسطے اسی جڑے گدائے در زہرا، گدائے در پتھول، محبان صحابہ و اہل بیت ہاں، اسی دنیا نو پتہ تعارف کروانے ہیں کی کہنے ہیں۔ اسی سب تو پہلے کدی نہیں کیا اسی ملکہ عوام چیمے چٹھے تے چودری تے رانے تے رائی تے گجر تے رتاوا، نا اسی بڑی عقیدت نال سب تو پہلے ساڈی زبان تے جملہ ہوندا ہے اساں خادم ہاں آل محمد دے، ساڈی جند تے جان حسین ہے، اساں خادم ہاں آل محمد دے۔ ابو ہریرہ جے جنے نے اپنے سر دی پگڑی لا حسین مولا دیا قدمہ تے رکھیے، اور جڑی مٹی پیر حسین دیا قدمہ تے لگی سی نا، اللہ دی قسم جے پگڑی دے کپڑے نال، ارے امامے دے پلو نال، صحابی کے رسول حضرت ابو ہریرہ آپ نے پیر حسین دے قدم صاف کیتے ہیں۔ لوگو اے جے زہرہ دے پتران الوفا، اے جے علی دے پتران دا حیاء، قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جدو آپ نے عمل کیتا نا تے پیر بھائیاں نے کیا، تسی جلیل القدر صحابی ہو، بڑھڑے صحابی ہو، کاتبے بھئی ہو، ساری زندگی گزر کی حضور دیاں حدیثاں لکھ دیا، اگر تساں حسین پاک دے قدم صاف کرنے سن تے قمیض دے کپڑے نہ صاف کرنے سن، سر دا امامہ، ارے پگڑی عزت دی نشانی، اس لئے حضرت ابو ہریرہ گدائے در زہرا، گدائے در بطول، آپ نے پیر بھائیاں نو پتہ کی کیا؟ پیر بھائیو میں نے یہ دسو میری پگڑی یال ہے یا محمد دی چھاتی یال ہے؟ آئے آئے بڑی مہربانی۔ ویسے 103 دا مجمع ہوئے تے این تھوڑا تھوڑا دھکا سٹارٹ ہوئے تے ایک گل جڑ دی نہیں، ایک واری بازو بار کڑ کے نعرہ حیدری، نہیں پورا زور لا کے یا لیا کھو نعرہ حیدری۔ تو آنے یہ تے پتہ ہے نا جنت دیاں ٹکٹاں پیر علی نے وننیاں، نعرہ حیدری، جنت علی دے پتران دی جگیر ہے، نعرہ حیدری، دکھ مٹ جان گے نعرہ حیدری، خاتمہ ایمان کے ہوئے گا نعرہ حیدری، عزت والی موت نصیب ہوئے گی نعرہ حیدری، قبر جنت ٹکڑا بڑھے گی نعرہ حیدری، قیامت والے دن حضور شفاعت کریں گے نعرہ حیدری۔ اے کئی بندے علی دے نام تے بازو نہیں چاندے، میں کہیا تو امتی ہیں، تیرے نبی نے چھڑا بازو نہیں چاہیا، علی دا نام لیں دیا میرے نبی نے جھنڈا بھی لہرا۔ اے علماء بیٹھے نے پوچھ لو، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا، نبی کی نگاہیں اٹھی، اس جھنڈے کو لینے کے لیے بڑے بڑے منتظر تھے، صحابہ رمان صاحب بڑے بڑے منتظر تھے۔ جب مصطفیٰ کو علی قطاروں میں نظر نہ آئے، صفوں میں نظر نہ آئے، تو میرے نبی کی زبان پہ پتہ جملہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے این علی، این علی، این علی، علی کہاں ہے؟ جس کو دنیا تلاش کرتی ہے وہ نبی علی کو تلاش کر رہے ہیں۔ احباب ذوالفقار میں پتہ جملہ کیا کہنے لگا ہو، ارے داڑھی رکھنا جس رسول کی سنت، پگڑی رکھنا جس رسول کی سنت، مسواک کرنا جس مصطفیٰ کی سنت، علی کا نام لیتے ہوئے دائیں بازو لہرانا اور جھنڈا پکڑ کر علی کا نام لینا، یہ بھی اسی مصطفیٰ۔ اوہ تُسی کونیوں پہ بول دے، میں بالکل واضح، میں انہیں ایک تقریر کر کے آیا لالیاں ضلع چنیوٹ، میں ان بیان کر کے آیا تھے، میرا ڈرائیور بھی آج بیمار ہے، راتی میرے نال سی ان صبح بخار ہو گیا، گڈی بھی میں خود چلا کے آیا تھے، ود آؤٹ ریسٹ میں سٹیج سے آ گیا، ماشاءاللہ تُسی اینج اور 5-6 منٹ بول لے تے میں نے تقریر بھول جانے،
اصل تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں، تبدیلی نے بڑیاں بڑیاں نو چپ کرا دیتا ہے۔ تسی تے پھر بھی کچھ حوصلہ پہ کر، کھل کے آکھو نعرہ حیدری، اے ہون بولے ہو نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آبے جی وقار صحابی رسول نے صحابہ روان صاحب جدو پیر بھائیاں نے پوچھے ہے، ارے پیر بھائیاں چو ابو بکر بھی نے نا جنانو امام مندہ مسلح میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ اب آبے جی وقار جس ابو بکر دے بوئے تے میرا نبی شیرے بن کے آیا ہے، جس سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ نو میرے نبی نے اپنے عقد بھی قبول فرمایا ہے۔ او غیرت مند مومنو، جس صدیق دیا موڑیاں تے میرے نبی نے سواری فرمائی ہے، ارے جدی چھاتی تے محمد قدم لگے نے۔ اب آبے جی وقار میرے نبی نال پیار کرنے والی ہو، انہا پیر بھائیاں نے جدو حضرت ابو ہریرہ نو ایکے ہے، اب آبے جی وقار اگر پگڑی جڑی ہے یہ دے نال نہ صاف کر دے تو سا اگر قدم صاف ہی کرنے سان عام کپڑے نال، اب آبے جی وقار پگڑی شان والی، اس لئے حضرت ابو ہریرہ کو سوال کر دینے، اندنے اے دسو میری پگڑی اللہ یا محمد دی چھاتی اللہ؟ اللہ دی قسم جے پیر بھائیاں نے پتہ ہے کی جواب دیتا، سارے صحابہ بولے نے انہیں کو جواب دیتا، انہاں کیا ساڑھے نبی دی چھاتی ورگی کسے دی چھاتی نہیں، حضور دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں، کائنات دے لوگاں دے سینیاں دے در بلغم حسین دے نانے دے سینے وی قرآن آئے آئے ارے قرآن نازل ہویا ہے، ساڑھے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں، اس سے واتے ساڑھا اعلان ہے۔ اب آبے جی وقار سب تو آلہ مقام والا شان والا میرا نبی، ایک کوئی گونج پیدا ہو جائے سارے پڑھنا ہے، سب تو آلہ مقام والا شان والا میرا نبی، جدے موی زبان ہے وہ تھوڑی نے تھوڑا اینا ساتھ دے وے چکنے دی لوڑ نہیں، یہ بھی ذہن چ رکھو اسی اس محفل دے اندر چیف گیسٹ بن کے نہیں آئے، اسی چودھری بن کے نہیں آئے، اسی وڈیرے بن کے نہیں آئے، اسی محمد و آل محمد کمی تے مراسی بن کے آیا، جڑا زہرا دے پتران دا کمی تے مراسی بن کے آیا، ایک وری میں نہ مل کے پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ روے، سب تو آلہ مقام والا شان والا میرا نبی، ایک وری گونج پیدا ہو جائے، وہ دی بجائے میں پتہ ترانہ کیوں پہ پڑھنا، اے ساڑھا اعلان ہے۔ اب آبے جی وقار جس مرحوم دا آج ختم دا پروگرام ہو رہا ہے، اس مرحوم دا بھی یہ عقیدہ سی ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ور گئیاں، کسے دیاں ظلفاں نہیں، اب آبے جی وقار ساڑھے نبی دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں، حضور دے لباں ورگے کسے دے لب نہیں، ارے کعبہ سارا پتھراں دا بنے ہیں، لیکن اور کسے پتھر نو حاجی نہیں چوم دے، صرف حجر اسود نو چومیا جاندہ ہے، کیوں چومیا جاندہ ہے؟ علامہ صاحب گولڑی صاحب ایتھے میں گوائی اس عمر دی دین لگا جس عمر نو میرے نبی نے منگ کے لے آئے آئے، اوہ لوگوں میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، جسے میرا نبی مانگ کر لے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اب آبے جی وقار جس کا میرا نبی اٹھ کر استقبال کریں اسے فاروق اعظم کہتے ہیں، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جس کے سائے سے شیطان دوڑتا ہے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اب آبے جی وقار آگے والا جملہ بڑا قیمتی ہے، جس کی خواہش پہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی دولت ملی اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، جو محمد آل محمد کی توہین برداشت نہ کرے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے ایک بندے نے صرف اتنا بابر صاحب کہا تھا مجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں، وہ منافق تھا، اور اب آبے جی وقار میرے نبی نے فیصلہ غیر مسلم کے حق میں کر دیا، وہ کلمہ پڑھنے والا منافق، اس نے کہا مجھے محمد کا کیا فیصلہ قبول نہیں۔ غازی کے نوکروں، غازی علمدار کے کٹے پازموں کو سلامیاں دینے والوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب عمر کے دربار پہ یہ معاملہ آیا اس منافق کلمہ گو نے اس غیر مسلم سے کہا چلو عمر کے دربار پہ چلتے ہیں، مجھے نبی کا کیا فیصلہ قبول نہیں۔
وہ دونوں مل کر جب عمر کے دربار پہ آئے، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، میں پنجابی میں خطاب سارا کروں گا، یہ جملہ ایک دو لفظ علامہ صاحب آپ کے ذوق نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جب دونوں آئے، آپ نے بڑی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کی قسم غیر مسلم عمر سے کہنے لگا میں مومن نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، یہ جو بندہ ہے یہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تمہارے نبی کے دربار پہ ہم گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اس نے قبول نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم عمر نے پھر کیا کیا، عمر نے مشاورتی میٹنگ نہیں بلائی، عمر نے وقت کے مفتیوں کو طلب نہیں کیا، امیر المومنین فاروق اعظم اندر جاتے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ارے جب باہر آئے حضرت عمر کہنے لگے اگر تجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں تو تو عمر کو قبول نہیں۔ اب ابا جی وقار آپ نے تلوار ماری، حضرات میں اب جو میسیج دینے لگا ہوں حقیقی پیغام جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، آپ نے تلوار کی ضرب لگائی، سر تن سے جدا کر دیا۔ جس عمر کو فیصلہ رسول کی توہین برداشت نہیں، اس عمر کو آل رسول کی توہین کیسے برداشت؟ نہیں بازو پار کر کیا کو سبحان اللہ، ارے اس عمر کو آل رسول کی توہین، علی فیصلہ رسول نہیں آل رسول ہیں، مولا حسن مولا حسین فیصلہ رسول نہیں یہ آل رسول ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ راقیہ فقیہہ ملکہ کونین فاطمہ الزہرا، یہ فیصلہ رسول نہیں یہ آل رسول ہیں۔ جن کو فیصلہ رسول کی توہین برداشت نہیں انہیں آل رسول کی توہین۔ اور حضرت عمر نے ایک کام کر کے پتہ پیغام کی دیتا ہے، میں حیدریاں ایک گلنا کمزور ہوں میں ذمہ دار ہوں، اے میری جماعت دا شیر بندہ بیٹھا ہے، ایک گل بھی کمزور ہوئے فقیر ذمہ دار ہے، ہر گل یا قرآن دے مطابق ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق۔ ایج ایک اور بادو ایتھے لے آ کے پڑھنا ہے تاکہ حضرت عمر دی بھی روح خوش ہو جائے گی۔ میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی اللہ اللہ، جنہاں دے لباں تے مولا علی دا ترانہ ہے، اللہ تعالیٰ تواڈے لباں نو حجری اسود تے بوسے نصیب فرمائے۔ علی دا ذکر مسکرا کے کرنا اے منافقاں دی پہچان نہیں، اے مومناں دی پہچان ہے۔ ایک اور مسکرا کے پڑھیے، میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، او پختہ والے نے لوگو چھنا دا نعرہ علی علی، اساں خادمہ آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین۔ اب آبے جی وقار حضرت ابو ہریرہ آپ نے پگڑی لا کے نا علی دے پتر دیا قدمہ تے رکھ کے عملی طور تے آکھے اساں خادمہ آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین، جی میں کل ایمان علی ہے لوگو ایویں کل ایمان حسین، اساں مومنہ کو نہیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں بھولنا، جی میں پڑھیا قرآن حسین تیتے پتر پھرا سب راہ خدا۔ اوے آج تین من دین دی قدر کنج پینی ہے، اے تے پوچھو نا کل جنہ دین واسطے اکبر قربان کیتا ہے، علی اصغر قربان کیتا ہے، دیتے پتر پھرا سب راہ خدا، کتابوں احسان حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین۔ جدائے نجری ہے بڑی مہربانی، بازو چاہو نہ چاہو تواڈی مرضی ہے، ایک کری لب حلا کے میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی ہے۔ اللہ کی قسم ہے مولا حسن آئے ننھی سی عمر کی، جب مسجد نبی میں داخل ہوئے نا ابو بکر خطبہ پڑھ رہے ہائے سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر کبیرہ، مولا حسن قریب ہے، یوں اشارہ کیا حضرت ابو بکر وقت کے امیر المومنین ہیں، جب یوں اشارہ کیا حضرت ابو بکر نے خطبہ چھوڑ دیا، تاجدار صداقت منبر سے اترے، ہاتھ باندھ کر امام حسن کے سامنے کھڑے ہوئے۔ امام حسن کہنے لگے ابو بکر یہ بتائیں
یہ منبر کس کا ہے؟ ہائے ہائے یہ منبر کس کا ہے؟ اب آگے عقیدت دیکھو تاجدار صداقت کی حضرت ابو بکر پتہ کیا کہنے لگے، یا حسن، اے مولا حسن، یہ منبر بھی آپ کا ہے، یہ مصلی بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے۔ ہائے ہائے جنہوں نے گل سمجھ آئیے نعرہ تکبیر، نعرے دی لوڑ نہیں، صرف ایک باری کھل کے نا ایتھے تو میرا ساتھ دینا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک گل کر کے ایک پیغام دیتا، میں حیدریاں، میں حیدریاں، میرا حوالہ جاؤ، میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کرے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خلافت زمانے دی اندر حضور دی نشست دے بیٹھ کے خطبہ پڑھیا ہوئے۔ اللہ دی قسم جے حضرت ابو بکر نے سرکار دی نشست دے بیٹھ کے خطبہ نہیں پڑھیا، حالانکہ وہ ممبر لکڑی دا بنیا سی، بنان والا کوئی، لیون والا کوئی، پیش کرن والا کوئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر دی عقیدت ویکھو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس ابو بکر کو پوچھیا گیا تسی نبی دی نشست نہیں بیندے، ہمیں نے میری کیڑی جرت ہے میں محمد دی نشست بواں، میرے دل دی اندر حیا ہے۔ اوے لوگو جنہوں نشست رسول دا اتنا ادب ہے، انہوں آل رسول دا کتنا ادب ہوئے گا؟ آئے آئے جنہ مضمون دیتا ہے ایک واری پر ذرا چھاتی دا دور لا کے، میں حیدریاں، میں حیدریاں، میرا حوالہ۔ اچھا اتھے میں دو تین صرف نا بابر صاحب اشارے کرنے قرآن دے اندر موجود ہے۔ اللہ نے علا کل شین قدیر ہونے دے باوجود گولڑی صاحب اپنی پیاسی مخلوق نو پانی دیتا ہے، قرآن دستا ہے، پر رب نے پانی ڈائریکٹ نہیں دیتا، موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ دیتا ہے۔ میں وضاحت نہیں کرنی، جو کو ویکھنا چاہے میں بخانے واسطے جا رہا، آیت میں پڑھ دیاں گا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ رب نے یار نو کیا سونے ہو ویلے تے یاد کرنا جدوں موسیٰ نے اپنی پیاسی قوم واسطے ساڈے کول پانی منگیا تے مولا پھر تو کی کیتا ہے؟ کائنات دے خالق نے فرمایا کملی والے اساں یار نو آکھیا اساں کلیم نو کہیا کہ تہاڈی پیاسی قوم نو پانی ملے گا لیکن پہلا تہاڈی چھڑی وسیلہ بنے گا۔ فقل نضرب بعصاک الحجر، یہ قرآن ہے۔ رب آندا سا موسیٰ نو کہ اپنی چھڑی نو پتھر تے مارو تے پھر پانی ملے گا۔ جدو چھڑی پتھر تے بجی پانی دے 12 چشمے، او علا کل شین قدیر ہے، او قادر مطلق ہے، او کسے سبب دا محتاج ہے نہیں۔ حضرات توجہ کرنا، اس دے باوجود وہ موسیٰ دی پیاسی قوم نو پانی دیندا ہے تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ۔ ہن میں تھے ناز وچ کیوں نہ آ کے کہاں جس رب نو موسیٰ دی چھڑی تے اتنا ناز ہے، محمد دی لڑی تے کتنا ناز۔ آئے 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 پتہ نہیں تم سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لوگو مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زہرا پاک یہ محمد کی چھڑی نہیں، یہ مصطفیٰ کی لڑی ہے۔ انا آتینا کل کوثر، رب نے فرمایا سونیا نبیاں دیاں نسلہ پتراں تو چلیاں نے، تواڈی نسل تواڈی دھیزا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہرحال میرے نبی نال محبت کرن والی ہو، ساڈا گلی گلی نگر نگر یہی اعلان ہے، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جئی تا پھر آکھی، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جئی تا پھر آکھی۔ یہ بڑے بڑی شان والے ہن میں چاندی اشارے کرنے نے، صابر امان صاحب دا مطالبہ سی شان علی بیان کرنی ہے۔ جو کعبے میں آئے اسے علی کہتے ہیں، جس کو میرا نبی یداللہ والے ہاتھوں پہ اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، جس کے لبوں کو نبی چومے اسے علی کہتے ہیں۔ اب عابدی وقار جسے محمد اپنی زبان چسائے اسے علی کہتے ہیں، جس کو گڑتی میرا نبی دے اسے علی کہتے ہیں، جس کو حضور اپنی بیٹی زہرا عطا کریں اسے علی کہتے ہیں، جس کے بچوں کے چولہے فرشتے چلائیں اسے علی کہتے ہیں، جس کے گھر کی چکی حوریں چلائیں اسے علی کہتے ہیں۔ 103 والوں جس کی نماز عصر کے لیے ڈوبا سورج وقت سے پہلے پلٹائے اسے علی کہتے ہیں۔ تے تائیں تے ساڈا یہ بھی اعلان قوام مدینے، اے شیر بن کے نا آج انج بولو پیغام جائے
پاکستان یزیدیاں دا ملک نہیں، اے کل بھی حسینیاں دا، اے آج بھی حسینیاں دا۔ اباب ذیبکار سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ تو حسین۔ ایک کوئی گونج پیدا ہو جائے، قوام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، جدھر بھی دیکھو علی۔ بڑی مہربانی تھوڑا جنا ساتھ جو کمال، جدھر بھی دیکھو وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو کیا بات ہے، جدھر بھی دیکھو علی۔ من کنت مولا فعلی المولا، جدھا میں مولا ادا علی مولا۔ پہلے نبیوں کے زمانوں میں بڑے بڑے کامل ولی آئے، وہ بہت بڑا کامل تھا نا جس نے ملکہ بلقیس کا تخت آج کنے سے قبل خدا کی قسم سلیمان نبی کے سامنے لا کر رکھ دیا، حالانکہ وہاں سے جانے کی مسافت 3 ماہ تھی، آنے کی بھی مسافت 3 ماہ تھی، 6 ماہ کا کام سلیمان کی امت کے ولی نے آنکھ جب کنے سے قبل کر اونچی آواز سے کہہ دو سبحان۔ اب سننا جو میں آپ کو گفٹ دینے لگا، بڑا مقام حضرت آصف بن برقیہ، آنکھ جھپکنے سے قبل اتنی اپروچ، لیکن سن لو جو اتنی اپروچ والا تھا اس کا بھی بازو لہرا کر سلیمان نبی نے یہ اعلان نہیں کیا جو محمد نے علی کا بازو اے ہون کچھ بول لے کچھ حوصلہ ملیا کھل کے آکو سبحان اللہ، بلکہ پیچھے پلٹو وہ بھی ولی تھے جو 309 سال غار کے اندر، ارے جن کی کروٹیں رب بدلتا رہا، ان کے بازو کو اٹھا کر کسی نے یہ اعلان نہیں کیا جو مصطفیٰ نے علی شیر خدا کا بازو اٹھا کر۔ میرا چیلنج ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ماں کا لال مثال لائے، کسی نبی نے اپنے دور کے کسی ولی کا بازو اٹھا کر یہ اعلان کیا ہو جو تاجدار ختم نبوت نے علی کا بازو اٹھا کر حضور نے کیا کہا تھا، لوگو من قلت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کمال آپ دا ماحول توڑے ماحول نو بیک کے میں کیوں نہ عرض کرا، ذکر علی علی منافق کے لیے ضرب شدید ہے، مومن کی خلد کی پکی نوید ہے، تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے احباب ذیبکار جو سن کے جل جائے سمجھو وہ نسل یزید ہے، نعرہ حیدری ہون اتھے گونج پیدا ہو جائے۔ بڑی مہربانی ایک کدی پھر ہون 25 سال ہو گئے نے کچرے تے ہونے نے سمجھ جائے اس لائن 25 سال ہو گئے ڈیوٹی دینے، ہاں یہ نظام بشری تقاضا ہے۔ ایک اور محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، قوام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، ہائے ہائے جدھر بھی دیکھو، نمازاں وچ علی تے علی دیاں پتراں تے درود نہ پڑھیا جے نمازاں ریجیکٹ ہو جانیاں، جدھر بھی دیکھو۔ پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی، عیسائیاں نہ مقابلے دا معاملہ ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جدھر بھی دیکھو۔ بڑی مہربانی حیدری ملنگ بیٹھے ہو بازو پار کر کے، جدھر بھی دیکھو علی علی۔ پنگیاں تے چرسیاں نو مولا علی دی شان دا کی پتا، سود خوراں دی نسل نو مولا علی دے مقام دا کی پتا، شرابیاں دی نسل نو حیدر کرار عظمت دا کی پتا۔ علی کا مقام پوچھنا ہے تو آپ پیر سیال کے غلام اللہ اکبر خیرہ نہ کر سکا، مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف جنہوں سمجھ آئیے ایک اور پیار نال، قوام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی
ایک دلیل دین لگا جنگ جاری ہے حضور قیادت پہ کر دینے لوگو ایک حضور دا غلام دوڑدا آیا ہے انہیں میرے آقا نو پتا ہے کی کیا سونیا میں کافرہ نہ لڑ رہا سا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اللہ دی قسم جے میرے آقا نو آدھا کدی تلوار مل جائے میں کافرہ نو پنجنا ہے میرے اونا دے ٹکڑے کرنے نے اس صحابی نو پتا سی حضور دے خیمے ایک ویر علی اصغر رہ گیا ہے لب خشک نے میرا ویر پیاس نہ تڑپ رہا ہے اوے پینا نو ویران دا بڑا خیال ہوندہ ہے حضرت سکینہ یانیاں نے علی اکبر سیدہ سورہ نلبادے کر کے آئے سن میری پین ویران دے راوے کھری ہوئے گی نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا تے نہ آئی پین سکینہ باج براما منو سنجا لگ دے شہر مدینہ وے پینا بڑیاں وفادار ہونیاں نے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا تاریخ والے لکھ دینے غازی عباس علمدار آپ نے مشک لئی گوڑے دے قریب آئے پیر حسین دی نظر پئی آقا حسین فرمان نے غازی کدے چلے آئے عباس کدے چلے آئے آقا میں پانی لین چلے آئے مینو سیدہ سکینہ دا حکم ہے میرے آقا حسین فرمان نے غازی تینوں پتہ ہے میرے 18 ویر سن تو میرا آخری ویر ہے تو میریاں دھیاں دے پردیاں دے پیارے دیتے نے میرا علم اٹھائے غازی میں نو پتہ ہے تو واپس کوئی نہیں ہونا اوہ ویران والے ہو اس ویلے حضرت غازی عباس آقا حسین دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے حکم پتہ ہے کی ارے عرض پتہ ہے کی کر دینے آقا تو آٹا حکم ہوئے میں پانی لین نہیں جاندہ ایت جملہ غازی نے کہنا سی چونکہ ماں نے انج اللہ دی قسم جے تربیت عباس علمدار دی کی تھی ام البنین نے فرمایا سی عباس ساری زندگی حسین نو ویر نہ صدی حسین نو آقا صدی غلام بن کے روی لوگو ایچھوڑ میری تقریر ختم ہو چلی ہے چونکہ انہ دی ڈیمانڈ مرحوم دے نصیب اج اکرم امان قبر دے اندر نے انہ دی مغفرت واسطے کائنات دے وارسان دا ذکر ہو رہی ہے پینتن پاک دا ذکر ہو رہی ہے 103 والی ہو علامہ عمر دراز گولڑی صاحب پیچھے جمعے پڑھن والی ہو صحابہ دی نموز سے پیارے دارو حضرت عباس علمدار آپ نو حسین مولا فرماندے نے غازی تیرے کل کسے ہور پانی نہیں مگیا میری سکینہ نے پانی مگیا ہے تیاں گھراں وچ مطالبے کرن میں بھی بیٹی والا تسی بھی اولاد والے بیٹھے ہو تو پتہ ہے تیاں کنیاں پیاریاں ہوندیاں نے جگر دے ٹکڑے ہوندے نے ماں پہ اللہ دی قسم جے اپنا تن من